الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو وضو کے فضائل کے بارے میں سماعت فرمایا۔ رب کائنات جل وعلا نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی نعمت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑھ کر نعمت تو ایمان کی دولت ہے، جو حضور کا ہمیں امتی بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عظیم نعمت نماز ہے۔ آپ نے قبل یہ سماعت فرمایا کہ بحمداللہ نماز تو نماز رہی نا، نماز کی ادائیگی کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیسا پیارا دین فطرت ہے! وضو کرنے سے ہاتھ منہ بھی دھل جاتا ہے، پاؤں دھل جاتے ہیں، نہ صرف ظاہری میل کچیل دور ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا باطن کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ آپ نے سنا کہ ہاتھوں کو دھونے سے ہاتھوں کے گناہ، کلی کرنے سے زبان کے گناہ، چہرہ دھونے سے آنکھوں کے گناہ، مسح کرنے سے ذہن کے وسواس، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ میرے کریم فرماتے ہیں کہ تو پابندی کے ساتھ نماز ادا کر، صحیح وضو کر کے بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہ، چھوٹے چھوٹے گناہ تیری نماز کے صدقہ سے معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر بارگاہ رب العزت میں اس حال میں تو حاضر ہوگا کہ تیرے دامن میں کوئی گناہ نہ ہوگا، بشرطے کہ تو نے حقوق العباد کو ضائع نہ کیا ہو۔ جو بندوں کے حقوق ہیں نا، ان کا حساب الگ ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ جب تک بندہ باوضو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا اس پر نزول ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے سنا، ایمان والا وضو کی حفاظت کرتے ہیں، جو وضو کی حفاظت کرتا ہے وہ صاحب ایمان ہوا کرتا ہے۔ وضو کی حفاظت کرنے والے پہ ہمیشہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر سارے گھر والے باوضو ہوں تو سب پر اللہ کی رحمت۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہما وقت سب پر نازل ہوتی، ایمان والوں پر بھی، کافروں پر بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہ ہو رہی ہوتی تو سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ وہ رب ہے، اس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ کافروں پر بھی رحمت ہوتی، جانوروں پر بھی رحمت ہوتی ہے۔ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر جو رحمت ہوتی ہے وہ خاص رحمت ہوتی ہے، اور جو پاکیزہ لوگ باوضو ہوتے ہیں ان پہ جو رحمت ہوتی ہے وہ بہت ہی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جو آدمی بے وضو ہوتا ہے اس پر وہ رحمت نازل نہیں ہوتی۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جس گھر میں کتا ہو، یا جس گھر میں تصاویر آویزاں ہوں، یا جس گھر میں کوئی مرد یا عورت اس حالت میں ہو کہ اس کو غسل کی ضرورت ہی، اور ایک نماز کا وقت گزر گیا اس سے غسل نہیں کیا بغیر عذر کے، اس گھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خاص فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اقسام ہیں۔ اس اعتبار سے جو باوضو ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، جو باوضو نہیں ہوتا اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے نحوست پھیلتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ جملے میں نے اس لیے کہہ دیے کہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، جس کو میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمۃ اللہ میں صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ سیدنا شبیب بن ابی
رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث بارکہ کے راوی اور یہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت باب میں ہم حاضر تھے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، کہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کی نماز میں حضور کے ساتھ حاضر تھا، حضور نے نماز فجر پڑھائی، فرماتے ہیں فقرأ سورۃ الروم، حضور نے صبح کی نماز میں سورۃ الروم کی تلاوت فرمائی، فرماتے فالتبس علیہ، حضور سید عالم کو التباس ہوا، میں وہ بعد میں بیان کرتا ہوں التباس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، فرماتے ہیں فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے نماز مکمل فرمائی، قال، حضور نے میں ما بال اقوام، اس قوم کا کیا ہے کہ یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں، ارشاد فرمایا ولا یحسنون الطہور، وہ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، انما یلبس علینا القرآن، اور قرآن کریم کا ہم پر التباس ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو صحیح وضو نہیں کرتے ان کی وجہ سے امام کے صلاۃ میں التباس ہو جاتا ہے۔ اب میں سمجھاتا ہوں کہ التباس کس کو کہتے ہیں۔ التباس البصر، آنکھ کا متشابہ چیز کو قبول کر لینا۔ اگر آپ تارکول کی سڑک پر تارکول کی سڑک پر سفر کر رہے ہوں، گاڑی میں اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوں، تو گرمی کی دوپہر کے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ تارکول کی سڑک پر پانی کھڑا ہے، حالانکہ وہ پانی ہوتا نہیں ہے، وہ پانی ہوتا نہیں ہے، وہ سورج کی دھوپ کی وجہ سے وہ چمکتی ہوئی سڑک پانی کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں نہیں ہے نا، پہلے تھا کہ صحرا میں سفر کرنے والا، جنگل بیابان میں سفر کرنے والا جب سفر کرتا تو اسے ریت کے چمکتے ہوئے ذرات یوں معلوم ہوتے کہ وہاں پانی کا چشمہ ہے، لیکن وہاں جاتے تو چشمہ نہ ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں آنکھ کا دھوکہ، التباس البصر، آنکھ کا دھوکہ کھا جانا، پتہ نہ چلنا کہ وہ کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے۔ عام طور پر اس کو لفظ متشابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے متشابہ لگ جانا۔ میں اپنے آقا کی جانب اب نسبت نہیں کر رہا، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، اب میری بات سنیے گا۔ مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے میں قرآن پاک کو بھول جاؤں، کوئی اور سورت کے کوئی جملے کہہ دوں، آگے پیچھے کر دوں، یہ غلطی لگ جانا، اس کو عربی میں التباس کہتے ہیں۔ میں التباس ہی کا لفظ استعمال کروں گا، میرے نبی کو التباس ہوا۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ سورہ روم پڑھ رہے تھے، سورہ روم پڑھتے پڑھتے ان کو کیا ہوا؟ التباس ہوا، متشابہ لگا۔ میں اپنے لیے کہوں گا تو میں کہوں گا مجھے غلطی لگے، میں لفظ غلطی کی نسبت اپنے کریم آقا کی جانب نہیں کر سکتا۔ ان کو التباس ہوا، اور یاد رکھیے یہ ہستی کون ہے جن کے التباس ہوا۔ بات قابل غور ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مشتم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے 23 سال تک قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور 63 سال کی عمر میں میرے کریم آقا جہان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے ہیں۔ تو کتنے سال قرآن نازل ہوتا رہا؟ 23 سال۔ میرے کریم آقا نے کبھی بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور کبھی بھی کتاب تو کیا ایک لفظ بھی لکھا ہوا نہیں پڑھا، نہ حضور نے اپنے دست مقدس سے لکھا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے میرے کریم آقا کو اس چیز سے جان بوجھ کر محفوظ فرمایا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لکھ پڑھ کر اپنی طرف سے کوئی چیز بنا رہے ہیں۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے امی رکھا کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن سکھایا، فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے ان کو قرآن سکھایا۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں اب غور کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کو تازگی میسر آئے گی۔ میں اپنی قومی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، اردو میں۔ میری اور آپ کی مادری زبان ہے پنجابی،
اگر میں اردو یا پنجابی میں گفتگو کروں، اب تک جو میں گفتگو کر چکا ہوں، چند منٹ میں نے گفتگو کی ہے، میں اپنی گفتگو ابھی بند کر دوں، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کہیں کہ شاہ جی جو گفتگو آپ نے پہلے کی تھی وہی گفتگو اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ پھر کر دیں، میں کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا نا۔ آپ کہیں جو آپ نے پہلے لفظ کہا وہ پہلے کہیں، جو بعد میں کہا تھا اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ وہ گفتگو کریں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند منٹ پہلے آپ نے کی، وہ دوبارہ کر دیں، میں کر سکوں گا؟ آپ کر سکیں گے؟ میرے نبی کا کتنا شاندار معجزہ ہے کہ 23 سال پہلے جو آیت جس طرح پڑھی تھی 23 سال کے بعد بھی اسی طرح پڑھی ہے۔ حالانکہ حضور کی مادری زبان عربی تھی نا، اور عربی میں بہت فصاحت و بلاغت ہے۔ تلوار کے لیے 100 سے زیادہ نام تلوار کے ہیں، اور شیر کے نام تو 100 سے کئی سے زیادہ ہیں، کئی 100 کے قریب شیر کے نام ہیں، یعنی مترادفات بہت زیادہ ہے عربی میں، بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اتنی فصیح زبان ہے کہ اہل عرب اپنے مد مقابل کو عجمی گونگا کہتے تھے، اتنی فصیح زبان میں بہت سارے الفاظ مترادفات ہیں، لیکن میرے نبی نے 23 سال میں جتنا قرآن پاک پڑھا، ایک مرتبہ جو پڑھا تھا دوبارہ پڑھا تو وہی الفاظ ادا کیے، زبر زیر کا بھی فرق نہ آنے دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی سچے نبی ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے سے محفوظ رکھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے لکھ کر انہوں نے محفوظ کر رکھا، اس کو رٹا لگا لیتے ہیں، نہیں، میرے نبی نے کبھی لکھا ہی نہیں ہے کہ رٹا لگا کے یاد کر لیتے، ایسے نہیں ہوا۔ تو وہ نبی کہ جن کو 23 سال میں قرآن پڑھتے ہوئے کوئی متشابہ کبھی بھی نہ لگا تھا، نماز میں سورۃ الروم پڑھتے متشابہ لگ گیا۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ نماز میں سورۃ الروم پڑھتے ہوئے متشابہ لگ گیا۔ تو میرے کریم نے کیا فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کا وضو صحیح نہیں ہوتا، ان کی نحوست کی وجہ سے امام بھول جاتا ہے۔ جب وہ کائنات کی اعلیٰ ترین ذات میرے نبی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، ان پر اس نحوست کا معضل اثر ہوتا تو عام امام کا کیا کہنا؟ مقتدیوں کا وضو صحیح نہیں ہوتا، بھول امام جاتا ہے، امام کے بھولنے کی نحوست کی وجہ سے سارے مقتدیوں پر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ یہ میں امام کی بات کر رہا ہوں، اپنے نبی کی بات نہیں کر رہا۔ میرے کریم فرمانے کیا حال ہے اس قوم کا کہ جو وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور پھر امام کو متشابہ لگ جاتے ہیں، یعنی امام کو وہ التباس ہو جاتا ہے۔ میرے کریم فرمانے کہ تم کامل وضو کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے کہ وضو کا کامل ترین طریقے سے کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور جو وضو کامل نہیں کرتا اس کی اپنی نماز کا حال کیا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی، یہ جو ہم عموماً نماز میں بھول جاتے ہیں، شاید ہمارے وضو کا انداز صحیح نہ ہو، جو ہم بات بار بھول جاتے ہیں۔ اگر امام کو متشابہ لگ جاتے ہیں تو اس کا اپنا عالم کیا ہوگا، کیا حال ہوگا۔ ویسے میرے کریم آقا کی خدمت فیض دجب نے ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں عموماً بھول جاتا ہوں، 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، سورۃ الحمد پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ساتھ کو سورۃ ملائی کہ نہیں ملائی، وغیرہ وغیرہ، میں بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ اس کا علاج ارشاد فرما دیجئے۔ یاد رکھیے اگر آپ کا وضو صحیح ہے پھر بھی آپ بھول جاتے ہیں تو میرے نبی نے اس کا علاج بتا دیا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ میرے کریم فرمانے کے 2 شیطان ہیں، ایک کا نام ہے ولہان، ایک کا نام ہے جذب۔ ایک وضو میں وسوسے ڈالتا ہے اور ایک نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میرے کریم رسول رحمت نے ارشاد فرمایا، جب تجھے نماز میں وسوسہ آئے تو الٹی جانب بائیں طرف لیفٹ ہینڈ 3 مرتبہ تھو 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 کر لیا کر، اور اس کے بعد سورہ فلق اور والناس پڑھ لیا کر، وہ شیطان ذلیل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تیری نماز کی حفاظت فرما لے گا۔ یہ عمل مسجد میں نہیں کیا جائے گا کیونکہ مسجد میں دائیں بائیں نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، اگر مسجد میں آپ تھو تھو کریں گے تو ایک ایمان والے کی توہین ہوگی۔ گھر میں جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں اور آپ یہ عمل کبھی کبھی دہرا لیا کریں تاکہ نماز میں شیطان کی شرارت سے آپ بچ جائیں۔ یہ نماز کے اندر شیطان کی شرارت سے بچنے کے لیے دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے، نمبر 1 وضو صحیح ہو،
اور نمبر 2 جو میں نے بتایا سورہ فلق و الناس پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کریم آقا کے صحابی جن کا تعلق بنو سلیم کے ساتھ تھا، وہ فرمانے لگے قال اعدہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی او فی یدیہ، فرماتے ہیں رسول متشم نے میرے ہاتھ پر گنا یا اپنے دست مقدس پر، یعنی گنتی کی گنا، میری انگلیوں کو ایسے ایسے دبا کے گنا یا اپنے مبارک ہاتھ کے ساتھ۔ فرمانے لگے قالت تسبیح، میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میں سبحان اللہ کہنا، لفظ تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبح یسبح تسبیحا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی شان سبحان کا اقرار کرنا، سبحان اللہ کہنا۔ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہنا قالت تسبیح نصف المیزان، میرے نبی نے فرمایا جب تم تسبیح کہتے ہو سبحان اللہ کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اس پلڑے میں گنجائش کتنی ہے؟ میرے کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان میزان عدل کے ایک پلڑے میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑا وہ پلڑا ہے۔ اور جب تو سبحان اللہ کہتا ہے تو تیرا اللہ تجھے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ وہ پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور اشارہ فرمائے میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے والحمدللہ یملاہ، جب تو الحمدللہ ساتھ کہہ لیتا ہے تو دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، یہ پڑھنا بھی نیکیوں سے بھر گیا، وہ پڑھنا بھی۔ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جب تو اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو اللہ اتنی نیکیاں تجھے عطا فرما دیتا ہے کہ سطح زمین سے لے کے آخری آسمان تک جتنی فضا و خلا ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ اور تجھے مبارک ہو، کتنی اعلیٰ نماز عبادت ہے، کتنی اعلیٰ عبادت ہے نماز، جو میں نے پہلے کہا کہ ایمان کے بعد اعلیٰ ترین نعمت نماز ہے۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہتا ہے، سبحان ربی العالی تو سجدہ میں کہتا ہے، ایک مرتبہ نہیں کہتا، ایک مرتبہ نہیں کہتا، کئی مرتبہ کہتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ وہ تنہا نماز پڑھتا کہے گا نا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی، کہ ایک مرتبہ میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں یا سبحان ربی العالی کہہ رہا ہوں تو اتنی نیکیاں میری ہیں کہ میزان عدل کا پلڑا نیکیوں سے بھرتا چلا جاتا ہے، میں کہتا چلا جاتا ہوں نیکیاں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر تجھے پتہ چل جائے گا آخر فاطمہ زہرا کی ساری رات سجدے میں کس طرح گزر جاتی تھی، پھر تجھے بھی لطف آئے گا کہ میں تو نیکیاں کما رہا ہوں اور ڈھیروں نیکیاں کما رہا ہوں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ایک نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت بھی، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، سجدہ میں جاتے ہوئے بھی، سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے بھی، پھر سجدہ میں جاتے ہوئے بھی، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے بھی، تو ایک نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، پھر سوچ تیرا رب تجھے کتنی نیکیاں عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے نماز کے اندر تجھے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، پھر لا محالہ تجھے یہ اقرار کرنا پڑے گا ایمان کے بعد نماز اعلیٰ ترین دولت ہے، بہترین نعمت ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے اشارے گرامی قدر فرمایا وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ، روزہ آدھا صبر ہے، وَالطَّہُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، اور جو پاکیزگی ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ پہلے حدیث مبارکہ امام نسائی نے، اور یہ اس کو امام نسائی کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرمایا۔ آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی، اس سے پچھلے بھی اور آج بھی وضو کے تھوڑے فضائل سماعت کیے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ بہت سارے فضائل ہیں، لیکن میں اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وضو کی حفاظت کرتا ہے، جو وضو کی حفاظت کرتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، اور جو وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا اس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اب وضو کی حفاظت کے 2 طریقے ہیں، میں نے کیا کہا؟ وضو کی حفاظت کے، یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن مجید فرقان مجید کو محفوظ کروں گا، کیا بھلا قرآن پاک کو؟ اس کے 2 طریقے، ایک یہ کہ اس کو لکھ کر محفوظ کریں،
جیسے جیسے لکھا ہوا ہے سیم اسی طرح نقل کرے، آگے پیچھے نہ ہونے دے۔ پھر اسے کیا کر لیا؟ قرآن پاک کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ دوسرا محفوظ کرنا، اللہ نہ کرے اس کو وہ ضائع نہ ہونے دے، یعنی یہ جو موجود ہے نا اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ دوسرا یہ معنی ہوتا ہے محفوظ کرنے کا۔ گویا وضو کے محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ طریقہ کہ صحیح ترین طریقے سے وضو کرے، وضو کو ضائع نہ کرے، اور دوسرا طریقہ جب اس کا وضو ہو تو بلا وجہ وضو کو توڑے نہیں، اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ پھر کر لے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ تو پہلا جو طریقہ ہے نا صحیح طریقے سے وضو کرنا، انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع پر کچھ گفتگو کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی گفتگو کروں گا اگر اللہ نے مجھے توفیق دی اور اس کی رحمت شامل حال رہی۔ آپ دور دراز سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے میرے ہاں تشریف لاتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں۔ مجھے جس طرح میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اپنے گاؤں والے کم نظر آ رہے ہیں اور باہر سے آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے چلیں تو نیت یہ کر لیا کریں کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جو پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور آپ جو میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے، تقریر سننے والے، آپ کو پتہ ہے کہ میں شعر سنا کر یا کہانیاں سنا کر آپ کا وقت صرف نہیں کرتا، دلچسپی کا سامان فراہم نہیں کرتا، میں آپ کی تربیت کرتا ہوں، آپ کو قرآن و حدیث سناتا ہوں۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ اپنے گھر سے قدم اٹھائیں گے تو امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث بار کا نقل کی ہے کہ میرے نبی فرماتے کہ آنے اور جانے میں جتنے قدم وہ طالب علم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلہ میں 1 سال کامل کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ جس سے میں کہا کرتا ہوں نا، اگر اب وہ 50 قدم اٹھا کے آتے ہیں، 50 قدم اٹھا کے جاتے ہیں تو 100 سال کی عبادت کا اضافی ثواب جمعہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور میں یہ گزارش کروں گا، جس طرح آپ کو علم ہے کہ میں پہلے گلشن سعید میں گفتگو کرتا ہوں، پھر یہاں آ کر گفتگو کرتا ہوں، اور دونوں جگہ گفتگو کر تقریباً سیم گفتگو ہوتی ہے۔ اگر آپ آئیں اور میں یہاں پہنچ جاتا ہوں، پروگرام ہوتا ہے 25 سے 30 منٹ تک یہاں پہنچ جاؤں، یعنی 1:30 بجے سے پہلے یا 1:30 بجے تک پہنچ جاؤں، کبھی راستے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے رش وغیرہ کی وجہ سے، تو آپ کوشش کریں کہ میرے آنے سے پہلے یہاں موجود ہوں۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ ہم مسئلہ پورا سن لیں گے۔ کیا بلا مسئلہ؟ اگر آدھا مسئلہ سنا تو پھر غلطی لگ جائے گی۔ کیا بلا؟ وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ 4 نابینا تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ایک آدمی کو اس نے کہا کہ نابینا کو کہ جی ہم پتہ چلا کہ ہاتھی گاؤں میں آئے، ہم ہاتھی دیکھنے کے لیے جانا چاہتے۔ اس بندے نے کہا کہ آواز جی تم تو نابینا ہو، چاروں کی چارے ہاتھی کو کیا دیکھو گے؟ وہ کہنے لگے چلو ویسے نہ دیکھیں گے، ٹٹول کر تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ وہ لے گیا تو ایک کو ہاتھی کی دم کے قریب کھڑا کر دیا، اس نے دم کو دیکھ لیا، دوسرے نے ہاتھی کی ٹانگوں کو ٹوٹ کے دیکھ لیا، تیسرے نے ہاتھی کے پیٹ کو دیکھ لیا، اور چوتھی نے اس کی سونڈ کو دیکھ لیا۔ چاروں واپس آ گئے۔ اب اس شخص سے پوچھا آپ جی ہاتھی کو دیکھا؟ جی دیکھا۔ کیسا دیکھا؟ تو ایک کہنے لگا وہ تو رسے کی طرح ہوتا ہے ہاتھی۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس کی دم کو۔ اور دوسرا کہنے لگا تو اندھا ہی رہا، وہ ستونوں کی طرح ہے جس طرح پلر ہوتے ہیں۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ ٹانگوں کو۔ تیسرا کہنے لگا بے وقوف تو اندھے کا اندھا رہا، وہ تو درخت کے ڈال کی طرح ہوتا ہے۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ سونڈ کو دیکھا تھا۔ تیسرا کہنے لگا بے وقوف وہ تو دیوار کی طرح ہوتا ہے، میں نے ہاتھ پھیر کے دیکھا، اس نے پیٹ کو دیکھا تھا۔ تو مکمل ہاتھی تو نہ نظر آیا نا، جس نے جتنا حصہ دیکھا وہی بتا دیا۔ مسئلے آپ نے سننے ہیں، آدھا مسئلہ نہیں سننا ہے، پورا مسئلہ سننا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وقت پر آنا ہوگا۔ یاد رکھیے وضو کے فرائض 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنا چہرہ دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں الکعبین والمرفقان تدخلان فی فرض الغسل، دونوں ٹخنے اور دونوں کوہنیاں یہ دھونے کے فرض میں شامل ہیں۔ وضو کے فرض کتنے ہوئے؟ آپ نے بتانا ہے اور یاد رکھنے ہیں۔
آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ کوئی پوچھے کتنا عرصہ ہوا آپ کو جمعہ پڑھتے ہو، آپ کہیں جی زندگی بیت گئی۔ کوئی پوچھے بتاؤ وضو کے فرض کتنے، آپ کیا کہیں گے جی یہ تو پتہ نہیں، اتنا عرصہ جمعہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا اگر مسائل دینیہ سے واقفیت نہ ہوئی تو۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ یاد رکھیے جو پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں نا، ان کا دھونا فرض نہیں سنت ہے، یہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، یعنی کوہنیوں سمیت دھونا۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض کیا ہے؟ اپنے پاؤں کو ٹخنوں، گٹے ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کسی فرض میں کوتاہی ہو گئی تو وضو نہیں ہوگا، بلکہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مشم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں، اگر ایک بال کے برابر جگہ بغیر عذر کے خشک رہ گئی، نہ غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔ اب ایک بال کتنی جگہ اگتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بال کی جگہ کتنی ہوتی ہے۔ پہلا فرض کیا؟ میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پیشانی کے بال اگنے کی جگہ نارمل طریقے سے جہاں سے بال اگتے ہیں، بعض کے تو بال نہیں ہوتے نا دور تک، نہیں، یہاں بال معمول کے مطابق اگتے ہیں، ایک جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک، ایک کان کی یہ لو کومپل سے لے کے دوسرے کان کی لو کومپل تک، اتنا حصہ چہرہ کہلواتا ہے۔ اس کا دھونا وضو میں فرض ہے، اتنے حصے کا دھونا وضو میں فرض ہے، دھونا ہے۔ دھونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتا فاغسلوا وجوہکم، غسل دے دو اپنے چہرے کو۔ غسل دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک قطرہ پانی کا وہاں سے بہہ جائے، اس کے اوپر سے پانی کا قطرہ گزر جائے۔ اگر آپ وضو کر کے آئے، آپ کی کن پٹی کے قریب کان سے آگے یہ حصہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ کان اوپر لے جائیں پیشانی تک، یہ حصہ کن پٹی کا یہ حصہ خشک رہ گیا تھا، آپ نماز کے لیے آئے، آپ کے کسی دوست سے کہا اے یار تیری یہ کن پٹی پور پڑی جسے پنجاب میں کہتے ہیں، یہ تو سوکھی رہ گئی، یہ دیکھ کان کا یہ حصہ تو سوکھا رہ گیا، تو آپ نے جلدی جلدی ایسے کر کے گیلا ہاتھ پھیر لیا، یہ دھونا ہو گیا؟ یہ مسح ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ فاغسلوا، دو وہ مسح کرو نہیں، کم از کم ایک قطرہ پانی کا بہہ جانا چاہیے، وہاں گیلا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا فرض ہے۔ آپ کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے، یاد رکھیے، جو آپ تشریف لاتے ہیں نا جمعہ پڑھنے، آپ کے فرائض میں شامل ہے، آپ اپنے اہل خانہ کو بھی جا کے یہ بتائیں گے، اپنے گھر والوں کا بھی وضو صحیح کروائیں گے۔ ان بیچاریاں ایسے نہ ہو کہ وضو کا پوری طرح پتہ نہ ہو، ان کی نماز ہی نہ ہو، گناہ گار آپ بھی ہوں گے، کہ آپ کی ذمہ داری تھی ان کو بتانا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میرے محبوب کے سارے امتیوں، تم بہت اچھے ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ ہر بندے کا فرض ہے، صرف علماء کا نہیں، ہر بندے کا فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی خاتون نے تیلی کوکا جسے ہم کہتے ہیں، ناک میں نتھلی تیلی کوکا پہنا ہوا ہو، اور اگر وہ جلد کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو اس کو اوپر اٹھا کر نیچے پانی کا پہنچانا فرض ہے، بصورت دیگر ان کا وضو نہیں ہوگا۔ میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو نا؟ بصورت دیگر وضو ان بیچاریوں کی نماز نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہیں، میرے نبی فرماتے نماز نہیں ہے۔ آپ کا بلعزیز سن چکے ہیں جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے بڑی جزیات پر، اللہ تعالیٰ پر بڑی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہماری آسانی کے لیے بڑی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ نقل کیا۔ فقہاء کرام نے یہاں تک نقل کیا کہ اگر کسی بندے نے، کسی خاتون نے اپنے ہونٹوں کو بھینچ کر بند کر رکھا ہو، اس طرح بھینچ کر بند کر رکھا ہو، اور ہونٹوں تک پانی نہیں پہنچا تو اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔
اگرچہ ہوتا ہے ایسے بہت کم ہے، کیونکہ جب وہ منہ میں پانی ڈالے گا کلی کرنے کے لیے ہونٹوں تک پانی تو پہنچ گیا نا، لیکن انہوں نے سمجھانے کا یہ انداز اختیار فرمایا کہ پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے کہ آنکھوں کا میل، جس کو آپ گید یا چپڑیاں کہتے ہیں، اگر آنکھیں بیمار ہو جائیں تو آنکھوں سے میل باہر نکلتا ہے، جس کو گید یا چپڑی، وہ بعض اوقات کوئے کے قریب جم جاتا ہے، بعض اوقات پلکوں پر جم جاتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے کہ آہستہ آہستہ پانی کے ساتھ اس کو گیلا کر کے احتیاط کے ساتھ اتارے، پھر تہ تک پانی پہنچائے، وگرنہ جو میرے نبی فرماتے ہیں بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی، تیرا وضو یا غسل نہیں ہے، تیرا وضو کا عمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے سب کو توفیق میسر آئے کہ میرے کریم آقا کی مبارک سنت اس نے چہرے پہ سجا رکھی ہے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک میں نے بتایا آپ کو؟ معمول کے مطابق یہاں بال اگتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ میں گنج وغیرہ ہو تو نہیں، دوسرا نہیں، صرف یہاں سے معمول کے مطابق عادتاً یہاں بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کے پیشانی سے لے کے ٹھوڑی تک۔ اب اگر کوئی بغیر داڑھی کے تو اتنا حصہ دھو لیا کافی ہو گیا، اگر بارش ہے اس کے لیے بھی اتنے حصے کو دھونا کافی ہے۔ یہ داڑھی کے نیچے والے بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، البتہ سنت ہے۔ کیا بولا میں نے کہا؟ البتہ سنت ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے تعلیم امت کے لیے، اپنے غلاموں کو سکھانے کے لیے اپنی مبارک داڑھی کا مسح فرمایا تھا، گیلے ہاتھوں سے اپنی مبارک داڑھی کا مسح فرمایا تھا تاکہ تہ تک پانی پہنچ جائے، پھر چولو میں پانی لے کر اس طرح داڑھی کو پانی پہنچانا تاکہ نیچے تک پانی پہنچ جائے، میرے کریم آقا کی سنت مطہرہ ہے۔ لیکن فرض ادا ہو جائے گا، اگر اتنا حصہ دھل گیا، نیچے والے بال نہ دھلے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کیا ہے؟ ان سارے بالوں کو بھی دھو لیا جائے اور پانی ان کی تہ تک پہنچایا جائے۔ اس حصے کا دھونا، اگر اس حصے پر کوئی ایسی شے لگی ہو بلا عذر شرعی، عذر شرعی سے مراد کیا ہے؟ خدا نخواستہ کو پھوڑا پھنسی وغیرہ ہے، یا کوئی زخم ہے اس کے اوپر اپنے کوئی پلاسٹر وغیرہ لگا رکھا ہے یا پٹی باندھ رکھی ہے، تو یہ عذر ہے، اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ عذر ہے، اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر سے پانی بہایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو، کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی تک، اتنے حصے کا دھونا فرائض میں شامل ہے۔ اگر دھونے سے آپ رہ گئے تو فرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ 3 مرتبہ فرض، یاد رکھیے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ لیکن اگر آپ نے 1 چلو پانی کا بھر کر چہرے پر ڈالا اور یہاں سے لے کے یہاں تک اور پورے حصے پر پانی نہیں پہنچا، جس طرح پہنچتا بھی نہیں ہے، 1 مرتبہ چولہے لے کے منہ پہ ڈالتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہ اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، بالی یہاں سے لے کے یہاں تک سارے کا سارا ایک ہی چلو سے دھل گیا، دھلتا سارا نہیں ہے۔ اگر تھوڑا دھلا، دوبارہ چلو منہ پہ ڈالا، پھر بقیہ کو دھل گیا، تیسری مرتبہ چلو پانی کا ڈالا، پھر سارا دھلا، تو سارا چہرہ کتنی مرتبہ دھلا ہے؟ جی نہیں، 1 مرتبہ دھلا ہے، وہ رہ جاتا تھا، پہلی مرتبہ بھی رہ گیا تھا، دوسری مرتبہ بھی رہ گیا تھا، تیسری مرتبہ پھر پورا دھلا ہے۔ اب 1 مرتبہ دھونا گنا جائے گا، 3 مرتبہ دھونا نہیں گنا جائے گا۔ 3 مرتبہ دھونے سے مراد ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک، ان سارے حصے پر 3 مرتبہ پانی پہنچے۔ میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اگر 1 مرتبہ بھی نہ دھولے گا تو وضو، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ سنت میں کوتاہی ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ فضیلت میسر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر فرض میں کوتاہی ہوگی تو سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتانا ہے تاکہ ان کی نماز بھی ہو جائے اور آپ کی نماز بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالی جل وعلا۔ جو بقیہ مسائل ہیں، اگر اللہ تعالی نے مجھے زندگی دی اور اس کو منظور ہوا تو میں آئندہ عرض کروں گا، اور جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوشش کیجئے آپ پہلے تشریف لے آئیں تاکہ جتنے میں مسائل بیان کروں ان مسائل سے آپ کو واقفیت حاصل ہو۔ اس دوران جب میں مسئلے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو مسئلہ بیان کر، مثلا چہرے کے دھونے کے مسئلہ میں نے بیان کیا، درمیان میں کسی دوست کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی الجھن ہو، ذہن میں کوئی سوال ابھرے، وہ کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے۔
جی بویں. ہاں جی، آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تشریح رکھیں. جرابوں کے مسے کی تو ابھی باری آئی نہیں نا، ابھی تو چہرہ دھونے کی بات ہے نا. جرابوں پر مسا جائز نہیں ہے. آج کل کچھ جرابیں چلی ہیں نئی جو واٹر پروف جرابیں ہیں، اگر وہ واٹر پروف ہیں تو ان پر مسا جائز ہوگا، وہ صورت دیگر نہیں. وہ مسئلہ میں بعد میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، میں نے اختصار کے ساتھ بتایا ہے. بھویں، وہ پوچھتے ہیں کہ جن کی بھویں بہت زیادہ وہ گھنی ہیں وہ کیا کریں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، میرے قریب نے ریش بارکہ میں مسا کیا تھا تاکہ پانی تہہ تک پہنچ جائے. پھر بھووں کو کیا کریں گے؟ مسا کریں گے، پانی تہہ تک پہنچائیں گے اگر اس طرح ملنا پڑے. اور میں نے یہ بتایا، آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا آپ نے، غور کے ساتھ سنا کیجئے، سنا ہوگا کہ چلو پانی کا بھر کے اس طرح بالوں کے نیچے پانی کا پہنچانا کیا ہے؟ سنت ہے. کوشش یہ کریں، بویں تو دھونا فرض ہے نا، یہ نیچے والا حصہ تو دھونا فرض بھی نہیں ہے، لیکن پانی اس طرح پہنچانا میرے نبی کی سنت ہے. اس لیے فرض کو تو زیادہ اہمیت کے ساتھ ادا کیا جائے گا، بھووں کو مل لیا جائے گا تاکہ پانی ان کی تہہ تک پہنچے. اسی طرح داڑھی کا مسا کر لیا جائے گا تاکہ پانی اس کی تہہ تک پہنچے. لپسٹک خواتین استعمال کرتی ہیں، اگر وہ آئلی قسم کی ہے، اس پہ کوئی آئل قسم کی وہ چکنائی پائی جاتی ہے اور پانی اوپر سے ڈھلک جاتا ہے، نیچے دھونٹوں تک نہیں پہنچتا، وضو ان کا بھی نہیں ہوگا. پھر لپسٹک کو اتار کر وضو آپ کو کرنا ہوگا. یعنی پانی کو جسم کی تہہ تک پہنچانا فرض ہے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو، عذر ہو تو پھر جدا بات ہے. یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ بعد میں جب میں عذروں کا ذکر کروں گا، اگر زندگی رہی تو پھر آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور صحیح ترین طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.